السلام علیکم دوستو، میرا اور آج کا جو آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل ایک فیک زندگی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس فیک زندگی کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ زندگی ہمارے ساتھ اس وقت دغا کر جاتی ہے جب ہم اپنی ریالٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ریالٹی اس فیک دنیا سے بہت مختلف ہے۔ پہلے تربیت کا حصہ ہوتا تھا جس کے اندر والدین اس کی تربیت کرتے تھے، اب والدین تربیت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی تربیت کرتی ہے، اور پھر ٹک ٹاک اور پھر آپ کا سوشل میڈیا اس کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ تربیت سوشل میڈیا بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ باقاعدہ اس کے مطابق اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے ہی سوشل میڈیا کی طرح اپنے آپ کو اور دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ دنیا کو حقیقت میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنی زندگی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو نوٹس کریں کہ آج کل جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر رشتہ ازدواج جو ہے اس میں علیحدگی ہوتی جا رہی ہے، ڈائیورس زیادہ ہوتی جا رہی ہے، طلاق کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ینگ بچہ ہے وہ یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ والدین سے اور سوسائٹی سے بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سوسائٹی اس طرح سے گرو نہیں کر رہی ہے، اس کا ذہن اور اس کی اپ برنگنگ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ اب یہ دونوں بالکل آگے میں جا کے ان کا تنازع ہوگا، اور تنازع کے درمیان میں سپریشن لازمی ہے، فرسٹریشن لازمی ہے، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا لازمی ہے، چوری کرنا لازمی ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا لازمی ہے، اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پہ ترجیح دینا لازمی ہے۔ پھر یہاں پر زندگی ایک دوسرے کی زندگی سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ ایسا لگے گا جیسے یہ ایک موت کا بازار ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنی زندگی پیاری ہے۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کلچر بن رہا ہے وہ کلچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ میرے اور آپ کا کلچر ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا مکس کلچر جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے جس سے بچے ماں باپ سے اور ماں باپ بچوں سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ ختم کر کر ان چیزوں میں گھس گئے ہیں۔ والدین نے صرف یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم ان کے اسکول کی فی اور ان کے کھانے پینے کا سامان دیں گے اور باقی ان کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دینی۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر ایک ماں بچہ پیدا کرتی تھی تو اس کی تربیت پہ وہ اپنی آدھی جان گال دیتی تھی۔ اب یہ سلسلہ بالکل ہی مختلف ہو گیا ہے، اب وہ والدین فی دے کے بچے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 90s کو اپنے آپ سے اٹھا کر دیکھیں، ارلی 90s کے اندر، کہ ہمارے لوگوں کی جب یہ توجہ ہٹی تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو کلچر ڈیولپ ہوا دیٹ واز ہیروئن، اور زیادہ تر کہ ہر خاندان کا دوسرا بندہ جو ہے ہیروئن کی طرف پلٹا۔ پھر اس کلچر کے بعد دوسرا کلچر آیا جو ہماری ایگریکلچر کے لوگ ہیں یا جو کلٹیویشنز کرتے ہیں ان لوگوں میں دیکھیں، جب گاؤں کے لوگوں میں یہ شعور جانا شروع ہوا اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ نشہ بڑی زبردست چیز ہے، تو آج بھی آپ دیکھتے ہو کہ پشتوں کے گانوں کے اندر چرس کے اوپر باقاعدہ گانا گایا جاتا ہے، اور وہ گانا سن کر بچہ جو ہے اس چرس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر تو ہم نے اس کی بڑی ہائی فائی زندگی دکھا دی ہے سوشل میڈیا میں۔ وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، ڈالرز کما رہا ہے، باہر جا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، زندگی کی تمام عشائشیں کر رہا ہے۔ تو ایک لڑکی بیٹھی یہی سوچتی ہے کہ اگر میں اس کی زندگی میں آؤں گی تو میں بھی زندگی انجوائے کروں گی، لیکن یہ تو ٹوٹلی فیک ہے۔ جب وہ اس کی زندگی میں جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، تھوڑا بہت کماتا ہے، کبھی نہیں کماتا، تو اس کے جتنے خواب ہیں جو کہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ پھر شکایت شروع کرتی ہے، یہ آدمی میرے توجہ نہیں دیتا، یہ میرا خیال نہیں رکھتا، یہ مجھے باہر نہیں لے جاتا، یہ مجھے شاپنگ نہیں کرواتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور ماں پھر ہمدردی سے اسے گلے لگا لیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جب یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو لڑکی لڑکے سے متنفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں ان کے لیے دوسرے بچے ڈھونڈنا شروع کرتی ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ ایک گھر کو جو سکون سے چل رہا تھا اس کو آگ لگنے شروع ہو جاتی ہے، اور اس آگ کے اندر تمام لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بچی کا گھر، اور لڑکا اپنی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کو کوئی یہ ماں باپ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ جو عیاشی تم نے اپنے گھر میں دیکھی ہے
اس وقت تمہارے باپ کی عمر 50 اور 55 کے درمیان میں تھی. جب اس کی شادی ہوئی تھی تو تب وہ بھی 25-30 ہزار ہی کما رہا تھا. لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ اور اس کی ہیلپ کرو تو یہ گھر تمہارا ہمارے جیسا ہی ہوگا جیسے ہم کما رہے ہیں. لیکن یہ ٹائم تمہاری ہمت کا ہے, یہ ٹائم تمہاری تگ و دو کا ہے, یہ ٹائم تمہارا گھر بسانے کا ہے. لیکن ہم تو ایسا نہیں سوچتے. ہم تو یہ سوچتے ہیں جلد سے جلد پیسے آئیں, جلد سے جلد ہم ان پیسوں کو لگائیں. ہمارے ایکسٹرا خرچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک عام آدمی صرف اپنے موبائل کارڈ کے اوپر ہی 3 سے 4 ہزار روپے مہینے کا لگا رہا ہے, اور ایک عام آدمی باہر کھانے پہ ہی کم سے کم 10 سے 15 ہزار روپے لگا رہا ہے, اور پہننے اوڑھنے میں اتنے پیسے وہ لگا رہا ہے. اب خرچے ہو گئے ہیں زیادہ اور پھر آپ کی انکم ہے اتنی نہیں, تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن بنتی ہے, اور اس سچویشن کے اندر لڑکی پھر دوسرے لوگوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے. ایک بنا بنایا گھر جس کو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سائے کے نیچے آباد کیا گیا تھا, اب وہ اس کگار پہ ہے کہ وہ ٹوٹنے والا ہے, اور لڑکی اور لڑکا آپس میں لڑنے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اس لڑائی کے درمیان میں لوگوں نے فائدہ لینا شروع کیا ہے. اس فائدے میں لڑکی کو لڑکے کی دوست, لڑکی کی ماں باپ سمجھا رہے ہیں, اور لڑکے کو دوست اس کے گھر والے سمجھا رہے ہیں. اب یہ معاملہ گھر سے نکل گیا ہے ان دونوں کے, اب یہ عوام میں چلا گیا ہے. وہ اس کے گھر میں, یہ اس کے گھر میں ڈسکس ہو رہا ہے, اور ڈسکشنز کے درمیان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے, یہ گھر بس نہیں سکتا کیونکہ اس کی انکم اتنی نہیں ہے. اور لڑکی بالکل اس چیز کے لیے تیار ہے, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ دونوں فیصلہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. دونوں فیصلے کے درمیان میں لڑکا بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ رک جائے. لڑکی اب بے بس ہے, وہ آگے جانا چاہتی ہے, اس کے اپنے خواب ہیں, اس کے اپنے گول ہیں, وہ چاہتی ہے کہ میں زندگی میں بہت انجوائمنٹ کروں. اگر یہ لڑکی اس اسٹیشن پہ صبر نہیں کر سکتی اور اس سے طلاق لے لیتی ہے تو صرف نام بدلے گا, دوسرا شخص جو آئے گا اس کا نام چینج ہوگا, لیکن کریکٹر اور حالات اور پاکستان کے حالات سیم ہی ہوں گے. یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. دیئرز گو سپریشن. اس سپریشن کے بعد اب یہ لڑکی پبلک ہو گئی ہے. وہ جو گھر کی حیات تھی وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے. اب اس نے کبھی ادھر بھاگنا ہے, کبھی ادھر بھاگنا ہے. نہ جو اس نے گھر بسایا اس کی رہی, نہ وہ اس سوسائٹی کی رہی. یہ تمام لوگوں نے مل کے, سوسائٹی نے جو اس کی اپ برنگنگ کی ہے اس کا خمیازہ اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو رہا ہے. سوسائٹی کے اندر آپ اگر دیکھیں تو پہلے ٹائموں میں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر عورتوں کا جاب پر آنا شاذ و نادر ہوا کرتا تھا. اب ہر گھر سے 3 سے 4 لڑکیاں باہر کام کے لیے جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا فیملی کلچر چینج کر دیا ہے. اب ہم فیملی کلچر میں نہیں رہتے. اب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک فکرہ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے ہیں. اب 10 کمانے والے ہیں اور ایک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ کلچر کس نے چینج کیا ہے؟ آج بھی ہم اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور بچوں کی اپ برنگنگ کریں, اس درمیان میں ان کو سمجھائیں کہ اچھے اور برے وقت کے بارے میں بتائیں, اور اس کو بتائیں کہ زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا کلچر ہے تمہارے اور تمہاری فیملی کے آڑے نہیں آ سکتا. لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے کہ گھر بسایا جائے, لوگوں کو اپنے نزدیک لایا جائے, نہ کہ انہیں تکلیف پہنچائی جائے. دیکھتے نہیں ہو کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو اذیت دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. جب آپ اپنے معاملات گھر میں نہیں, اپنے بزرگوں اور آپ کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر باہر کے لوگوں میں تمہارے لیے کوئی درد نہیں ہے. باہر کے لوگ تمہیں اجڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ان کو تمہاری اذیت میں مزہ آتا ہے, اور وہ پھر تمہارے ساتھ جو کرتے ہیں پھر تم سوسائٹی میں ہر دوسرے بندے کو روتے ہوئے دکھائی دیتے ہو. میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, لوگوں نے میرے ساتھ ظلم زیادتی کی, میرے اپنے لوگ میرے ساتھ نہیں تھے. لیکن کیا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا کہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں سوچا, تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب صرف اپنی زندگی ہے, دنیا ہمیں استعمال کر رہی ہے اور ہم استعمال ہو رہے ہیں. آج بھی وقت ہے والدین کو اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ زندگی جب آپ بساتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, ادروائز یہ زندگی آپ کو بہت رلائے گی. یاد رکھیے گا,
میرا یہ میسیج آپ تمام لوگوں